بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اور یہاں اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ اپنا بک ریویو دیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کو. جب ہم نے یہ انیشیٹ کیا تھا تو خانم مرضیہ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کہ ویژولائز کیا تھا کہ انشاءاللہ سب بچے اس کو پڑھیں کتابوں کو اور پھر دیں. میں بھی یہاں آئی ہوں تو مجھے خانم نے کہا آپ بھی ریویو دے دیں، تو انشاءاللہ کہ میں ریویو دینا چاہوں گی. بہت مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ شائق ہیں کتاب خوانی کے، کتاب بینی کے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ جانے کے بعد سب لوگ اپنے موبائل میں سچی کہانیاں پارٹ 1 اور 2 ضرور ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور یہ اتنی مزے کی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے بچپن میں جب ہمیں 2-3 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی کتابیں ملا کرتی تھیں اور ہم چپکے سے مما سے کہتے تھے کہ اچھا جی چیز کھانی ہے، اور لے کے آتے تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی بکس لیٹ پڑھتے تھے، تو آپ کو وہ والا مزہ آئے گا. اور ایک کتاب لکھی ہوئی ہے شہید مطہری کی، اور شہید مطہری نے انتہائی سادہ انداز میں، وہی میں جیسے کہا آپ کو کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے بچے ہیں، بچپن کا وہ لطف تازہ ہو جاتا ہے کہ بالکل سادگی کے ساتھ سادہ زبان ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور وہ کچھ بھی خود نہیں کہتے ہیں، انہوں نے تمام واقعات جو احادیث کی کتابوں میں وہ کہانیاں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ کتاب کی ثقافت کو دیکھ کر ہم یوزلی کتاب کو اوائڈ کر دیتے ہیں کہ اتنی موٹی کتاب حدیث کی کون پڑھے. ہو سکتا ہے ہم سب کے گھروں میں بحار الانوار بھی موجود ہو، لیکن ہم اس کو کھول کر پڑھ نہیں پائے کہ اتنی موٹی کب پڑھیں، ٹائم نہیں مل رہا. تو یہ کتابیں اس میں انہوں نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کنوینئنس کی کہ انہوں نے اہل بیت کی احادیث کی کتابوں میں سے جو کہانیاں ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں. اور یہ کہانیاں ہر دور سے جو پہلا ان کا اول پارٹ ہے، پارٹ 1 ہے، اس کے اندر جو کہانیاں ہیں وہ رسول خدا کی زندگی سے، ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے ایسی کہانیاں ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ پارٹس اور ڈفرینٹ چیزوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں مورالٹی کو آپ کی اپلفٹ کرنے کے لیے بھی کہانیاں ہیں، آپ کی معرفت کو بڑھانے کے لیے اہل بیت نے کیا طریقہ کار بتائے ہیں وہ کہانیاں. یعنی اس کہانی کو پڑھ کے آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھا میں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یعنی اسلوب اتنا امپیکٹفل ہے، یعنی خود بخود وہ آپ کے اوپر قاری پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جو چیز سب سے پیاری، جیسے میں نے ایک اس میں سے حکایت ہے، واقعہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی کہانی لکھی اور کس طرح کی کہانی بیان کی ہے. اس میں سے ایک ہے، اگر یہاں پر جابینز ہیں تو، یا جو لوگ جاب کے قریب چھوڑنے والے ہیں، کوئٹ کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہوں کہ پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہماری پینشن، ابھی پچھلے سال کہہ رہے تھے کہ شاید گورنمنٹ پینشن ختم کر دے گی، تو بڑا ایک شور و واویلا ہوا. تو یہ پینشن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. سٹارٹ یہ ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کا دور تھا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جو جب کہیں سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایک وقت کی کھانے کے لیے روٹی دے دو. تو امام آپ کو معلوم ہے کہ رات کو جایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے لوگ کس حال میں ہیں. تو ایک دن امام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں. کہا کہ اچھا تو یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ اب میرے وجود میں طاقت نہیں کوئی بھی کام کرنے کی. امام نے کہا اچھا. امام گئے 2-3 لوگوں سے اس کی کنفرمیشن کی کہ آیا یہ جو کہہ رہا ہے نصرانی سچ کہہ رہا ہے؟ سب نے کہا ہاں یہ اپنی زندگی میں فلاں فلاں کام یہ انجام دیا کرتا تھا، بڑا ایکٹیو تھا، اس کا رول سوسائٹی کے لیے بہت اچھا تھا. تو امام نے کہا سب لوگوں کو بلا کر کہ جب اس کا اپنی زندگی میں، جب جوانی کا دور تھا، پیک اس کا ٹائم تھا، وہ آپ سب کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے اپنی پوری زندگی محنت کرتا رہا اور اس معاشرے کو دیتا رہا. تو اب ہمارا فرض ہے کہ جو لوگ غریب ہیں اور جو استطاعت نہیں رکھتے، جن کے وجود میں طاقت نہیں ہے، اب ان کے لیے پینشن مقرر کی جائے. تو پھر وہ پینشن باقاعدہ ان کے لیے رکھی گئی اور پھر وہ دی جاتی تھی. تو یعنی آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات کہ جس طرح کہاں کہاں سے اہل بیت نے کس کس طرح سے کون کون سی ریفارمز کی ہیں، کون کون سی کس کس لیول پر کام کیا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ہم مورالٹی ہے، اخلاقیات ہے، ہماری معرفہ ہے، حسن اخلاق ہے، ہماری ایجوکیشن ہے. کوئی ٹاپک آپ جب اس کو ختم کریں گے ان دونوں بکس کو، ایک جو ہے اس کے جو ٹوٹل کہانیاں ہیں وہ 72 ہیں، اور دوسرا پارٹ ہے اس کی 50 ہیں. اور کمال یہ ہے کہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ لوگ بور نہ ہو جائیں، مطلب تھک نہ جائیں کہانی پڑھتے پڑھتے. تو انہوں نے پہلے والے پارٹ میں مختصر کہانیاں رکھی اور اس کے بعد دوسرے میں تھوڑی تھوڑی طویل رکھی. اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مجھے لگا کہ اب یہ دونوں والیوم کے جو پیجز ہیں وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں،
تو انہوں نے ہی اینڈڈ اپ کہ نہیں ابھی اس سے آگے نہیں مجھے جانا، اور اسی لیے انہوں نے 50 پہ ختم کر دی کہ اس سے آگے بڑھایا تو زیادہ ہو جائے گا، ایک شخص بور ہو جاتا ہے، پھر اس کو لطف نہیں آتا اور جو اس کو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھ پاتا۔ تو یہاں ہم بہت ساری چیزیں اپنی زندگی کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ ایک رائٹر کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک دین کی خدمت کرنے والا چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ سب بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، صرف ہم جو ابا قوا اوڑے ہیں اور جو کسی مدرسے حوزے سے منسلک ہیں ہم وہی نہیں کر رہے، آپ سب بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے میں کیسے کر رہی ہوں، نہیں آپ سب مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کسی نہ کسی فارم میں آپ درس زینبی کو دے رہے ہیں۔ تو وہاں کیونکہ میں ہر دفعہ میرے بچے کی نیڈز آج کل فرق ہیں، اب آج کل بچہ اتنا ہائپوتھیٹیکل قسم کی باتیں کرتا ہے، ایسے ایسے کوسچنس کرتا ہے، تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں مجھے یاد ہوں تو ان کے ساتھ ایک ٹائم بھی اچھا سپینڈ ہو، آپ رات کو تھوڑا سا وقت نکالیں۔ ہم نے شروع کیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، پھر درمیان میں گیپ آ گیا، لیکن اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ایک تو یہ کہ بچہ اہل بیت کے حکم سے آشنا ہو، کیونکہ اگر وہ آشنا نہیں ہوگا تو تشنگی رہے گی تو پھر ادھر ادھر جائے گا، کیونکہ پیاسا ہوتا ہے تو پھر پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اگر فل ہوگا، اس کو پہلے ہی آپ نے مکمل طور سے ہر طرح کی تشنگی اس کی دور کی ہے، تو کوئی مارکسزم، کوئی مٹیریلزم، کوئی سیکولرزم اس پہ امپیکٹ نہیں ڈال سکتا۔ سو انشاءاللہ کہ سچی کہانیاں، آسان سا نام بھی بہت آسان ہے، سچی کہانیاں، تو سچی کہانیاں پہلا پارٹ 2 آپ لوگ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ، اور پروردگار ہم سب کو اہل بیت کے اس خانوادے سے کہ ہم بجائے ان واقعات کو جیسے معجزے ہیں ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان سے اگر کچھ انسپریشن لیتے ہیں لیکن وہ سچے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت کا ایک الگ نیگیٹو اسپیکٹ دکھاتے ہیں کہ مولا تو اتنے جلالی تھے، اس کا گھر بھسم کر دیا، اس کا گھر جلا دیا، اس کا ہاں اتنے جلالی تھے وہ۔ لیکن اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو اہل بیت اتنے معاف کرنے والے ہیں کہ حر کو معاف کر دیتے ہیں، ہر شخص جو آتا ہے اس کو بخش دیتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ والا جو رول دکھا رہے ہیں وہ اہل بیت کے نہیں ہیں۔ تو حقیقی اہل بیت کا رول کیا ہے وہ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے، اور جب ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کہ ہم بھی اسی رول کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو ویسے ہی لے کر جائیں گے۔ بہت شکریہ، التماس سے دعا، اللہ حافظ۔